المؤمنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اس رات سرکار علیہ السلام کی باری میرے بستر پر تھی۔ آدھی رات کے وقت ہوا، میں نے اٹھ کے دیکھا سرکار علیہ السلام بستر پہ غائب ہیں، بستر پہ موجود نہیں۔ آپ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے سرکار کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ آپ فرماتی ہیں میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ اب ذرا اس بات پہ غور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ سرکار کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں، تو میں سرکار علیہ السلام کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، سرکار قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ اب علماء کرام تشریف فرما ہے، میں ایک نکتے کی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھ آ گئی تو عقیدہ بہتر ہو جائے گا۔ ام المؤمنین کا خیال تھا کہ سرکار کسی بیوی کے پاس گئے ہیں۔ اب حضرت عائشہ کو چاہیے تھا کہ حضور کی تمام بیویوں کے گھروں میں چیک کرتی کہ سرکار کدھر ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کو سیدھی قبرستان کی طرف چلی گئی، بتانے والا کوئی نہیں، رات کا وقت ہے۔ کس نے بتایا سیدہ پاک کو کہ سرکار قبرستان میں تشریف فرما ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ خیال تو یہ تھا کہ سرکار کسی زوجہ کے پاس گئے ہوں گے۔ اب کسی زوجہ کے دروازے پہ جا کے دستک دیتی، ان سے پوچھتی، لیکن روایت کے الفاظ سیدھی قبرستان میں گئی، سرکار علیہ السلام وہاں اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ کو کیسے پتا چلا کہ سرکار علیہ السلام قبرستان میں تشریف فرما ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس رستے سے میرے سرکار گزرا کرتے تھے ان رستوں سے خوشبو آیا کرتی تھی، صحابہ خوشبو کو سونگھ کے سرکار کو تلاش کر لیا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا تاجدار ختم نبوت محمد سرکار علیہ السلام جب بستر انور سے اٹھے تو خوشبوئیں چھا گئی ہوں گی۔ سیدہ پاک نے کسی سے پوچھا نہیں، جہاں سے خوشبو آتی گئی سیدہ پاک چلتی گئی، وہ خوشبو چلتے چلتے قبرستان میں پہنچی۔ سیدہ پاک نے جا کے سرکار علیہ السلام کو تلاش کر لیا۔ میرے سرکار علیہ السلام کے جسم اطہر سے وہ خوشبو کے حلے آیا کرتے تھے۔ اس نبی کی عظمت کا مقام تو یہ ہے کہ یہ پسینہ نچوڑ کے کسی عورت کو دے، اپنے جسم پہ لگائے، اس پسینے کی پیاری خوشبو اس کی نسلوں سے بھی آیا کرتی تھی۔ جس پیارے نبی کے پسینے کا عالم یہ ہے، اس پیارے نبی کے پورے وجود کا عالم کیا ہوگا؟ تو سیدہ پاک نے دیکھا سرکار علیہ السلام قبرستان میں تشریف فرما ہے، جا کے سرکار علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کیا تو سرکار علیہ السلام نے سیدہ عائشہ پاک کی طرف دیکھ کے فرمایا، کیا تجھے ڈر لگا، کیا تجھے خوف ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کرے گا؟ اب یہاں بھی ایک نکتے کی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کرے گا۔ بستر تو سرکار نے چھوڑا تھا، بستر مبارک سے اٹھ کے تو سرکار آئے تھے، لیکن سرکار علیہ السلام نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کرے گا؟ اس سے پتا چلا سرکار علیہ السلام کا کوئی کام کرنا ایسے ہے کہ رب کائنات کا کام کرنا ایسا ہے۔ فرمایا میں اگر زیادتی کروں گا تو اس کا مطلب ہے اللہ زیادتی کرے گا۔ یہ مثال دے رہا۔ سرکار علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے کنکریاں پھینکے، اللہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے حبیب جب آپ اپنے ہاتھوں سے کنکریاں پھینک رہے تھے، آپ نہیں پھینک رہے تھے، آپ کا رب کنکریاں پھینک رہا تھا۔ فرمایا کہ کیا تیرا خیال ہے کہ اللہ رسول تیرے ساتھ زیادتی کریں گے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول کا کوئی کام کرنا گویا کہ رب کائنات کا کام کرنا ہے۔ عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بستر پر دیکھا آپ تشریف فرما نہیں تھے تو میں ڈر گیا کہ کہیں آپ کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تجھے نہیں پتا آج کون سی رات ہے؟ یا رسول اللہ بتا دے کون سی رات ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا آج 15 شعبان کی رات ہے۔ آج کی رات جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے
قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں رات گزارتا ہے، اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ سرکار علیہ السلام میں ایک دو بکری یا چھوٹی مثال نہیں تھی۔ انسان اپنے سر کے بال گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، ایک بکری کے کانوں کے بال بندہ گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ اور بنو کلب جو عرب کے اندر زیادہ بکریاں رکھنے میں مشہور تھا، سرکار نے اس قبیلے کی مثال دی، فرمایا اس کی بکریاں، اب جو بندہ بکریوں کا اندازہ لگا جی بکریاں کتنی تھی، پھر ایک بکری کے بعد پھر ساری بکریوں کے بعد ہماری گنتی ختم ہو سکتی ہے، وہ شمار نہیں ادا کر سکتا۔ سرکار نے فرمایا اتنے زیادہ لوگوں کو اس رات میں اللہ رب العزت دوزخ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی رحمت والی رات، اتنی برکت والی رات، اتنی اللہ رب العزت کی کو راضی کرنے والی رات، لیکن آج ہم اگر سو کے گزار دیں، آتش بازی کر کے گزار دیں، آج پٹاخے پھوڑ کے، آج لوگوں کو تنگ کر کے اگر ہم یہ رات گزار دیں تو بتائیں ہم کتنے بدبخت ہوں گے۔